السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 15 مرکزی موضوع جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس کے 7 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے چھٹا جہاد اور منافقین کے رویے ہیں۔ 5 نکات ہیں جی۔ پہلے 2 نکات آیت نمبر 168 میں سے ہیں، دیکھیں خود بھی جہاد میں جانے سے بیٹھے رہے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اور دوسرا ہے شہید ہو جانے والوں پر ان کی بات نہ ماننے کی تہمت لگاتے ہیں۔ 168 میں اللہ نے کلیئر بتایا کہا ہے، اللہ دینا قالوا لاخوانہم، اور وہ لوگ کہتے ہیں لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، قعدوا کہ آپ بیٹھے رہیں، لو اطاعونا اگر وہ ہماری بات مانتے، ما قتلوا تو نہ مارے جاتے، قل فادرؤوا تو کہہ دیجئے کہ اپنے ہٹا دیجئے، انا نفسکم اپنی موت کو، الموت اپنی ذات سے، نہ کنتم صادقین اگر سچے ہو۔ انہوں نے کہا تمہاری باتیں ساری ٹھیک ہیں تو خود نہ مرو، اپنی موت کو ہٹا دو اگر اتنے سچے ہو۔ منافق کا مسئلہ یہ ہے، منافق کا جو منہ میں کہتا ہے اس کے دل میں نہیں ہوتا، لہذا اس کا عمل ہوتا ہی نہیں سرے سے، اور اگر کہیں ریاکاری کے لیے دکھانے کے لیے کچھ ہو تو وہ اس کا سب ضائع ہے، اس کا عمل کسی کھاتے میں نہیں ہے، اور پھر باتیں بڑی بناتا ہے منافق، کیونکہ ہر وقت اس نے نقطہ ڈھونڈنا ہے کہ بھئی یہ میری بات میری بات میری بات۔ عبداللہ بن ابی احد میں سے 300 بندے لے کے نکل گیا کہ میری بات نہیں مانی، اور نہیں مانی، اس وقت حملہ ہو رہا ہے مدینے کے اوپر، تو اس کو نہیں جی میری بات مانتے، یوں کرتے وہ کرتے تو کرتے، چونکہ یہ بہانہ باز ہوتے ہیں تو اس لیے اللہ کہ یہ بہانے لگاتے ہیں۔ 168 میں اللہ نے کیا، تو یہ جو منافقین کے رویے، جو اصل بات کرنے والی وہ ہے کہ ہم نے دیکھنے ہمارے تو ایسے رویے نہیں ہیں، ہم منافق نہیں ہیں، ہم منافق نہیں ہیں، مگر رویے کیا ہے ہمارے؟ اگر یہ منافقین سے میچ کرتے ہیں تو ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، تو خود بھی نہیں جانا، دوسروں کو بھی روک رہا ہوں، نہ یہ ایسا کام نہیں کرنا، یہ بڑا مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ اور پھر جو گئے چلے انہوں نے کہا جی یہ اس لیے مر گئے۔ اور پھر اس میں چوتھا نقطہ ہے، منافقین قتال فی سبیل اللہ کے لیے بلانے پر جنگ میں جانے کے جھوٹے بہانے بناتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارا تو یہ نہیں، ہمارا تو یہ نہیں، گھر ہمارے کھلے پڑے ہیں، والدین بوڑھے ہیں، ابھی میں نے بیٹیوں کی شاید، اور کتنے باتیں ہیں۔ اور ایک سائڈ میں دیکھیں وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ معلوم کرے ان کو جو منافق ہے، نافق النفق ہے جن میں منافق ہے، تو وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کہا گیا آپ کو جب آؤ لڑو اللہ کی راہ میں، اَوْ ادْفَعُوا، اور دفاع کرو دشمن کو، تو کہنے کیا لگے، قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا، اگر ہم جانتے لڑائی کو، لَاتَّبَعْنَاكُمْ، تو ضرور تمہارے ساتھ نکلتے۔ اللہ کیا کہتا ہے، ہم للکفر، جو اس دن وہ کفر کے زیادہ قریب تھے، اقرب قریب تھے، ایمان کے قریب۔ اور آگے یقولون بافواہہم، اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے ہی نہیں، واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں۔ تو منافق کا مسئلہ یہ ہے کہ جو دل میں ہوتا ہے وہ منہ پہ نہیں آتا، منہ اور دل میں فرق ہوتا ہے، لہذا عمل اس کا غارت ہے، سارا کچھ ہے۔ تو یہ اللہ کہتا ہے یہ کفر کے قریب ہے، یہ کفر میں ہے، ایمان ان کے قریب، اگر ایمان ہوتا اس میں سے کرتے۔ اچھا جی، اس کے بعد تیسرا نقطہ، منافقین دوسروں کو جہاد سے روکتے ہیں، 156 میں ہے، اس میں بھی وہی بات آ رہی ہے، وہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ جب سفر کو نکلے ملک میں یا ہوں جہاد میں، اگر رہتے ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ مرتے نہ، اللہ نے کیا کیا، اس لیے ان کو حسرت بنا دیا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں حسرت بنا دیا۔ اللہ یہ زندگی دیتا ہے، یہ اللہ مارتا ہے، جب تک زندگی اس کی ہے کوئی مار نہیں سکتا، جب موت آ گئی کوئی روک نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ منافق ہوتا ہے، اس نے یہی کہنا ہے جو میری بات مانتے ہو، وہ اسی لیے پہلے کہ اپنی موت کو ٹال دو، آپ خود نہ مارنا، اور پھر یہ کسی کی تم نے موت کو کدھر سے ٹھیکا لیا ہوا ہے۔ اور پھر 152 میں غنیمتیں دیکھ کر حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر بیٹھے، سب تمہارے ازمائی تھا، نافرمانی نہیں کرنی۔ اچھا، منافق سب سے پہلے نافرمان ہوتا ہے، منافق پہلی خصلت نافرمانی کی ہے، جب کوئی حکم آتا ہے وہ نافرمانی ہے، کیا ہے، نافرمانی۔ اور منافقوں کے رویے یہی کچھ ہے۔ حدیث میں ہے کہ منافق کی 4 نشانی ہے، بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھے اس کے بعد سو خیانت کرتا ہے، اور جب کوئی کسی سے جھگڑا ہو یا کوئی بات تلخی میں آئی ہے تو گالم گلوچ پہ اترانتا ہے۔ جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور گالم گلوچ تک، یہ 4 نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ یہ منافق کی نشانی ہے۔ ہم نے دیکھنا مجھ میں کوئی ہے تو نہیں، اگر ایک بھی ہے جھوٹ بولتا ہوں تو 25% منافق، 2 3 4 اسی حساب سے ہے۔ اچھا، اوپر میں جتنا مرضی سرٹیفکیٹ لیتا رہو، جو مرضی سمجھتا ہوں دل میں، یہ ایسے ہی جب ایسے آپ امتحان دے آئے نا، خود میٹرک کا، بی اے کا، ایف اے کا، اور آگے خود ہی نمبر لگانے لگ پڑے، وہ کہے کہ نمبر لگے، تھوڑے لگے جناب، پاس نہیں ہو رہا، پھر دوبارہ چیک کیا پیپر، اور لگا لی، اور آپ ٹاپ کر لیں، 100 نمبر لگا لیں، آپ نے نمبر نہیں دینے، نمبر ایگزامینر میں دینے ہیں، اللہ نے دینے ہیں، سارا کچھ ہے۔ تو یہ نشانیاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، باقی یہ قرآن میں آ رہی جو منافقین کے رویے ہیں۔ اصل مسئلہ ہی رویے ایک ہے، زندگی موت اللہ کے اختیار میں، یہ شاید میں صاف آ رہا ہے، اللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندگی دیتا ہے، وہی مارتا ہے۔ 156 میں عدل کسی اور کے اختیار میں یہ ہے ہی نہیں سرے سے، لہذا
اپنے رویے ٹھیک کرنے. مسئلہ ہی رویے کا ہے, باقی جو ہے وہ تو بات یہ باتیں رویہ خراب ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام الرسلین الحمد للہ رب العالمین.